احمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتاب مکتوبات معصومیہ ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب اس کتاب کو سامنے ہی رکھتے تھے زندگی میں. اکثر زمانہ فارسی کا تھا، فارسی میں چونکہ بہت سنا ہے اس کو، تو خاص موقع پر یہی کتاب مجھے یاد آتی ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بالکل مطابق. 7,000 ان کے خلیفہ تھے. خواجہ محمد بہت کام کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر رہنے کی طرف. سیرت سلف کو پیش نظر رکھنا ضروری. حضرت فرماتے تھے میں ایک برس شاذ. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. آپ فوراً فرماتے تھے کہ دیکھو سیرت سلف بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر تو عمل بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ سیرت سلف کو ساتھ نہیں ملاؤ گے. سیرت سلف تو کوئی ڈھنگ ہی نہیں گیا. حضرت شاہ انور صاحب فرماتے تھے کہ اگر تعامل نہ ہوتا تو کوئی از خود سجدہ بھی نہیں کر سکتا تھا. خاص علم حضرت شاہ رسول اللہ صاحب اس کو برابر ہے کہ تعامل، یہ دیکھنا نہ ہوتا تو کوئی سجدہ بھی صحیح طور سے نہیں کر سکتا سنت کے مطابق. جو تعامل ہے، انور صاحب کی بات ہے، تعامل ہے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سجدہ کرنے کے تو بچہ بھی کرتا ہے. میں کار برسے شاید بہت عمدہ. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر میں کار برسے شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف. اس کو بھی لیا ہے، بہت زور دیتے تھے اس پر. عام تو سیکھے نہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ. تم کیسے عمل کرو گے جب تک کہ تمہارے سامنے سیرت کوئی نہیں ہوگی، نمونہ. میں کار برسے شاید. اس کام کی بنیاد تھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف کو بنیادی چیز. حضرت کا خاص مضمون تھا. علماء کو ضرور بیان کرتے تھے، آتے ہی تھے دیوبند کے سب علماء، علامہ تک بھی آئے ہیں. میں کار برسے شاذ. کتاب اللہ وسنت رسول اللہ وسیرت سلف. فرماتے تھے شاہ صاحب غالباً کہ اگر دیکھنے کا سلسلہ نہ رہتا تو آدمی از خود سجدہ بھی نہیں کر پاتا. کتاب دیکھ کر کے وہ تو ہم کرتے، دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو سجدہ کر لیتے ہیں، یہ ہاتھ یہاں رکھو، یہ رکھو. کتاب دیکھ کر کے آپ وہ تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بچہ بھی سجدہ کر رہا ہے جو چاہ رہے ہیں. میں کار بس کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف کی سیرت. یعنی ظاہری جب اعمال ہم نہیں کر سکتے اس کے مطابق تو باطنی اعمال کو بغیر کسی باطنی اعمال والے کو دیکھے ہوئے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ظاہری اعمال. شاہ انور صاحب کی بات ابھی نقل کیا میں نے، فرمایا کہ اگر تعامل نہ ہوتا دیکھنے کا تو آدمی صحیح سجدہ بھی نہیں کرتا. حضرت شاہ انور صاحب کی بات ہے. شاہ رسول اللہ صاحب خاص طور سے بیان کرتے تھے اگر سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے سب سے نہ آتے تو ہم کو سجدہ کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آتا ہے. معلوم ہوا کہ سیرت سلف کو پیش نظر رکھنا چاہیے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ
بصیرت سلف کی سیرت کرو. کسی نے پوچھا کہ بھائی خوشبو سے نماز پڑھنے کیا مطلب ہے؟ بڑے آدمی یہی کہ جو ہم لوگ نہیں آئے، بہت پہلے کی بات ہے یہ. ایک بات تھانوی کے خلیفہ نے دوسرے تھانوی سے پوچھا، اس میں غلطی ہو سکتی کس سے اور وہ ضروری بھی نہیں. کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی خوشبو کے کیا مطلب؟ کہا اگر خوشبو والی نماز دیکھنا چاہو تو مولی رسول اللہ کی نماز دیکھو. حضرت تو رشتے داری تھی ہم لوگوں کی، خوش رہی تھے، لیکن اس سے پہلے سے اس سے زیادہ تعلقات تھے. حضرت آئے ہمارے گھر تھے، ہمیں تو سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے ہمارے بیٹھے گئے میں. تو سجدے میں بھی رونے والی جیسی صورت بنائے ہوئے تھے، سجدے میں بھی جیسے رو رہے ہوں. تو میں نے سوچا کہ ایسے بزرگوں بھی روتے ہیں، سجدے بھی تھی بزرگ ہیں، ان کو رونے والے کون بہت. لیکن دیکھا میں نے کہ حضرت رو رہے ہیں. میں نے کہا اس بڑھاپے میں بھی بزرگ بھی روتے ہیں، رونا تو آخر بہت سی باتوں میں رونے والی چیزیں بیان کرتے تھے حضرت کی کہ بھوکا تاری ہو. کبھی کبھی آواز نکل جاتی ہے جیسے گر جائے گی نماز میں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقوں بھی سمجھنے کی توفیق فرمائے. انہوں نے عمل کیسے کیا ہے؟ سیرت سلف کا مطلب یہی ہے کہ جو یعنی کہ نئی چیز نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے. تو آپ ان کے سے سیکھیے کہ نماز کیسے پڑھتے تھے. عجیب بڑی نماز تھی حضرت کی. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تو ٹھہرتے بھی تھے، گھر ہی تو قریب ہی تھا. سجدے میں روتے تھے. اچھا کبھی کبھی چیخ نکل جاتی ہے، کھڑے کھڑے نماز میں چیخ گئے. فرماتے تھے قاری تیئی صاحب رحمۃ اللہ کے بھائی ایک تھے تیئی صاحب، مجھ ذاتی نے لفظ کھوٹا سکہ لے آئے. جب وہ آیت پہ پہنچے چیخ نکل گئی قاری تیئی صاحب کے بھائی. تو حضرت اس کو نقل کرتے تھے کہ نماز میں اس آیت پر ان کو سورہ یوسف میں ہے چیخ نکل گئی، ان کو بھی چیخ نکال تھی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا بہت زیادہ دیر گر جاتا ہے. کیا ہم سوال اللہ کے سوالات ہوں گے کیا ہم؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. مرنے کے بعد اصلاح کا موقع نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی پر ہے. اس وقت دل سے جو کہہ لو گے قبول. بہت سے حضرت بالکل ان کے حالات اخیر والے پڑھیے گا. تھوڑا سا بہت یہ مکتوب خواجہ محمد معصوم کا عربی میں ہے، اس کا ترجمہ خواجہ محمد. دوست فرماتے ہیں بعد الحمد والصلاۃ، دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع ہوا اور شیطان کے باعث لقاء رحمان کو فراموش نہ کریں گے. اور سناتے تھے ان مکتوب کو. یہ تربیت کہ یہ وجہ پڑھ لو یہ کر رہے ہیں. باقاعدہ جو خطوط ہے تو دفتر ہے اصلاح تربیت کے. بعد الحمد والصلاۃ
بہت بڑا خط ہے تو میں نے مختصراً یہ کسی نے دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع ہوا و شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے. اللہ کی ملاقات. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہر شخص ایک دن مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع ہوا اور شیطان کے باعث اتباع ہوا وہ شیطان کے باعث لقائے رحمان کو فراموش نہ کریں گے. ملنا ہے. زمانے صحت اور فراغ کو غنیمت جانیں گے. ترجمہ بھی بہت اچھا صاحب ہے. ہر زمانے میں نہیں ترجمہ تو نہیں سمجھ، وہ فارسی تھی، عمدہ تھی، مست ہو جاتے تھے، پوری کتابیں پڑھتے تھے. عربی والی، فارسی والی. زمانے صحت اور فراغ کو غنیمت جانیں گے. تلاوت قرآن کریں گے. تلاوت قرآن اللہ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کچھ، اور وظائف تو پورا کرتے تھے، تلاوت ہی نہیں کرتے زیادہ. لکھا ہے کہ 2 مہینے کے اندر ایک ختم ہونا چاہیے. میں نے کہیں دیکھا، علامہ نبوی نے لکھا ہے. بعد میں اتنا کم سے کم 2 مہینے میں تو ایک مرتبہ ختم ہونا چاہیے. اس کا سے آدھی پارا نہیں کر پاتے بہت. 2 اتنا کو بھی وقت نہیں نکال پاتے. 2 مہینے کا لفظ لکھا ہے. زمانے صحت اور فراغ کو غنیمت جانیں گے. ترجمہ بھی اچھا کیا ہے. یہ تو فارسی کا ترجمہ ہے، اسے ترجمہ میں کیا مجھے بہت ہی عمدہ ترجمہ ہے. زمانے صحت وہ فراغت کو غنیمت جانیں گے. صحت و فراغت. تلاوت قرآن کریں گے. نفس برائیوں کا حکم کرنے والا ہے، اور دنیا در حقیقت ایک بڑی زبردست جادوگرنی ہے. ترجمہ بھی اسی انداز سے کیا ہے اردو کے. جس کا ظاہر پسندیدہ اور جس کی لذتیں مرغوب ہیں. اس کا ظاہر پسندیدہ اچھا ہی ہے. یہاں سے یہاں تک کتنی چیزیں ہم لوگ دیکھتے آتے. مدرسے سے یہاں تک آنا مشکل. ہم لوگ جاتے تھے حضرت کے امام محمد مدرسہ کا. دیکھو یہ کیا ہو گیا. اب ناچ گانا یہاں سے وہاں تک. اب شادی بھی جگہ ہے، یہاں سے وہاں تک آپ گانے بجانے میں جانا ہوتا ہے. وہاں کسی ہوتے ہیں داڑھی والے اسی زمرے میں داڑھی والے بھی رہتے ہیں. ارے کم سے کم اتنا تم نہ کرو. بہت امام محمد حضرت کو تو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے اس انداز سے کبھی. امام محمد سے آتے تھے. جانے کے بعد دیکھو کیسے چلا جائے، کیا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ جائے. حضرت اپنی چھت پہ دوسرے مکان میں اپنے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ بھی تھے. آواز بالکل آ رہی تھی تو لوگ فکر آئی ہے بھائی کھول دیے پنکھا. تو آواز آ رہی تھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے نظارے سب نے کہا اب کیسے کانوں کو بجائے. بڑے حضرت ماشاء اللہ نہیں ماشاء اللہ کی بات ہے. اب کیسے بجایا جائے. ارے آواز لوگ اسپیکر کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ بچے کان والے گناہ سے بچنے کے لیے تو اب کیسے بڑے سے کہا اب کیسے بجایا جائے.
بہت زیادہ بد نظری کی بہت مذمت فرماتے تھے. حضرت آئے کہیں ٹہل کر کے آ رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، بڑا کہا عجیب، ان کو میں نے دیکھا ہے بازار میں چلتے ہوئے، اس سے میں نے سمجھا کہ متقی شخص ہے. میرے میں کیا آدمی تھے پورے. ہاں وہ کہتا ہے بادشاہ پر سامان تھا، آخر میں طرح سے رجوع ہو گئے تھے. ان کو میں نے دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ متقی شخص ہے. مجھ سے کہا ابر کا کہلوا دیا مجھ سے کہ مجھے کہہ دو. آنکھوں میں چشم بندو لب بندو گوش بند، چشم بندو لب بندو گوش بند، گرد بینی نور حق بربن مخن. آنکھ کو بند کرو، کان کو بند کرو، زبان کو بند کرو، اس کے بعد بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. چشم بندو لب بندو گوش بند، گند بینی نور حق برمن بخن. ٹھیک ہے، یاد ہے؟ اچھا، یہ ہم نے یاد کیا نہیں، اتنا سنا ہے کہ سب یاد ہے. الحمدللہ. ایک مریض ہم بیٹھتے تھے، میں پیچھے بیٹھا، 2 منٹ 5 منٹ کی دیر ہوتی تھی. کہا تھے تم؟ کسی دیر تک بیٹھے رہتے نہیں، بیان نہیں کرتے تھے. کم زمان آ جائیں گے تو بیان کروں گا. تو مجلس ہوتی تھی صبح، تو کچھ دیر کے بعد 5 منٹ کے بعد آیا ہوں گا. کہا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ حضرت گھر میں کی طبیعت، یعنی ان کی لڑکی، گھر میں مطلب ان کی لڑکی بھی، ان کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے دیر ہوئی. فرمایا کہ وہ تو میری بیٹی ہے، اس کی تم خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہی ہوگی، لیکن تمہارے علمی نقصان کو گوارا نہیں کر سکتا. تم کو اول میں آنا چاہیے تھا مجلس میں. میری بیٹی کے مقابلے میں بات کہی، وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو مجھے خوشی ہی ہوگی، مگر تمہارا علمی نقصان میں گوارا نہیں کر سکتا. تم کو مجلس سے پہلے آنا چاہیے تھا. 1 منٹ تاخیر نہیں کر سکتا سارا سال تک. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے. کہاں کا راستہ، کہاں ٹہل کے آتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور آخرت میں اس دین کے لفظ سے ہم سب لوگوں کو فائدہ فرمائے. دوستوں سے امید ہے، اب اس میں جو برکت کلام ہے ہمارے میں نہیں سنتا ہوں. دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع ہوا اور شیطان کے باعث لقاء رحمان کو فراموش نہ کریں گے. دوستوں سے امید ہے، اردو ترجمہ بھی بہت عمدہ کیا ہے. فارسی کا عبارت یہ ترجمہ جس لکھے ہیں، دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتباع ہوا اور شیطان کے باعث لقاء رحمان کو فراموش نہ کریں گے. زمانے صحت و فراق کو غنیمت جانیں گے. تلاوت قرآن کریں گے. یہ عمدہ نصیحت کر رہے ہیں خواجہ محمد معصوم، بڑے 7,000 خلیفہ تھے. تلاوت قرآن کریں گے. نفس برائیوں کو حکم کرنے والا ہے، نفس برائیوں کو حکم کرنے والا ہے.
در حقیقت بڑی زبردست جادوگری ہے. جس کا ظاہر پسندیدہ، جس کی لذتیں مرغوب ہیں، آخرت فراموش کی ہوئی چیز ہے اور اس کی نعمتیں پوشیدہ ہیں. نقد کو روا دے رہا ہے اور فقر و فقدان سے ڈرا رہا ہے. کیا عاقل کو خبر نہیں کہ دنیا عاجلہ ہے؟ یہ تو جانتے ہونے کی دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. کہ نہیں اس کے اندر لذت ہو، لیکن اس کے اندر دوام نہیں ہے. یہ بات اپنے مریدین کو لکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں تم بہت یہ قابل ہے، وہ کوئی نہیں. تم کو جیسے سب کو کرنا ہے تم کو بھی کرنا ہے. علماء سے بہت کہتے تھے جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، کچھ زیادہ نہیں ہوں. آخرت فراموش کوئی چیز ہے. دنیا در حقیقت ایک بڑی زبردست جادوگرنی ہے جس کا ظاہر پسندیدہ اور جس کی لذتیں مرغوب ہیں. آخرت فراموش کی ہوئی چیز ہے اور اس کی نعمتیں پوشیدہ ہیں. آخرت کی نعمتیں پوشیدہ ہیں. نقد کو روا دے رہا ہے اور فقر و فقدان سے ڈرا رہا ہے. کیا عاقل کو خبر نہیں کہ دنیا عاجلہ ہے؟ نہیں معلوم کس کی دنیا باقی ہے. سب نقد کو روا دے رہا ہے اور فقر و فقدان سے ڈرا رہا ہے. کیا عاقل کو خبر نہیں کہ عاجلہ ہے؟ یہ تو سب کو معلوم کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت میں کچھ رہتا آدمی، دوسرے میں کچھ ہو جاتا ہے. اس کی متاع فانی ہے اور آخرت کا فائدہ باقی ہے. جو مرید کو لکھ رہے ہیں ہمارا پڑھنے رکھا ہے کہ نہیں کتاب. حضرت کیا مکتوبات کا اور جگہ تو مکتوبات کا نام ہے. حضرت کے بنیاد وہ ہے کہ مجھ کو ماتحانی سے جو ملا وہ ملا، اس کو فائدہ. مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ کو اس سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ان دونوں میں. حضرت تھانوی کہتے تھے حضرت تھانوی سے جو ملا ملا، لیکن ان کے بعد میں نے ان کتابوں کو پکڑا. میں نے تو اردو ترجمہ سے فارسی تھی، فارسی پڑھی بہت ہی عمدہ. فارسی بھی خواجہ صاحب کی لکھی ہوئی فارسی ہے. کیا عاقل کو خبر نہیں کہ دنیا عاجلہ ہے، اس کی متاع فانی ہے، آخرت کا فائدہ باقی و پائیدار ہے. اللہ تعالیٰ اے انسان، تو نے تین چیزوں پر ترجیح دے رکھی ہے. یعنی دنیا کے تو تم نے ترجیح دے رکھی ہے، آخرت کو فراموش کر دیا ہے. بہت آگے ہے، میرے پاس دیر بھی ہے. میرا مقصد سمجھ گیا ہوں گا. پوری کتاب معمولات کا مجموعہ ہے. خواجہ 7,000 خلیفہ دیں گے مجھے ایسے خلیفہ تھے کام باہر ہوں گا. ہمارے اندر کہتے تھے کہ شیخ سے جتنا کام نہیں ہوتا، شیخ کے متبعین سے کام ہوتا ہے، کیونکہ پورا سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ. اب اس کو بڑھانے میں آسانی ہوتی ہے. اور شیخ کے سامنے ابتدائی لوگ آئیں گے سمجھیں گے نہیں. اب وہ سمجھے ہوئے ہیں، انہی میں ایک ہے، انہی میں سمجھے فرماتے تھے کہ شیخ کے بعد ان کے خلفاء سے زیادہ فائد.
مجدد صاحب تھے، اس کے بعد خواجہ محمد معصوم آئے، رنگ لیا پورے ہندوستان کو، 7,000 خلیفہ خواجہ محمد معصوم، 7,000 جی، وہ غریب شخصیت تھی خواجہ محمد معصوم۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اکابر کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، محروم نہ فرمائے۔ لے کے بیٹھے تھے بات مکتوبات معصومیہ، اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ ان کتابوں مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ کم نہیں ہے۔ مکتوبات رشیدیہ کس کے پاس ہے؟ شاید ان کے دکان میں ہو یا نہ ہو، پڑھتا بھی نہیں۔ اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں، ماں رشید احمد صاحب وہی معمولی آدمی تھے، خواجہ محمد معصوم، رشید احمد صاحب مجدد، خواجہ محمد سبھی بزرگان دین ہیں، مکتوبات موجود ہیں، ان کے پڑھنے کا سلسلہ ضرور رکھنا چاہیے، بڑی نورانیت ہے۔ حضرت ان مکتوبات کو لے ہی کہ مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ فارسی میں رہتی تھی، اردو میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معیار اینکار برس شاد، معیار اینکار برس شاد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، بہت زندگی بھر اس کو سناتے رہا کرو مسجد میں۔ معیار اینکار، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف لے آئے، اور کہتے تھے دیکھو کتاب سنت و سیرت سلف بھی لے آئے ہیں، اسی کا انکار کرتے ہیں اور محروم کر دیتے ہیں۔ جو آدمی آتے ہیں، جو لوگ بدین، وہ سلفی سے تو ہٹاتے ہیں، بس کتاب اللہ کافی سنتا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ۔ معیار اینکار برس شاد، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کی سیرت کو نہیں سمجھ پاؤ گے، بہرحال سے بہت طویل بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کو ماننے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق۔ معیار اینکار برس شاد، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سیرت سلف کو، اس کا بہت زور دے۔ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے، معلوم ہوا کہ کام بغیر دیکھے نہیں آتا، سنا کے نہیں ہوتا۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے، ان کی عظمت بڑھ گئی۔ تابعین نے صحابہ کو دیکھا ہے، قیمت بڑھ گئی۔ تب تابعین نے تابعین کو دیکھا ہے، اس کے بعد والا بس دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کو لینے، کرنے، عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ان کا توکل دیکھیے، ان کا تواضع دیکھیے، یہ چیزیں خالی کتاب پڑھنا تھوڑی نا دیکھا۔ اس طریقے کی بنیاد حضرت فرمایا ہے، ایک صاحب کی جا کے کہہ دو 2 چیزیں اختیار کرنا، تواضع اور توکل۔ مجھے خود بہت خاص آدمی سے کہا ہے کہ جا کے مجھے کہا دو کہ 2 چیزیں طریق میں، 2 چیزیں، تواضع اور توکل۔ تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا، اور توکل سے اللہ سے۔ مجھ سے خود کروایا، بھائی صاحب کو کروایا۔ تواضع و توکل طریق کی جان ہے، اخلاق ہے۔ تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا، توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات، ان کی ارشادات سے نفع پہنچائے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھے یہی کہتا رہتا ہوں، سناتے ہی رہتا ہوں، زیادہ کہتا سناتے ہی، لیکن اس کی تصحیح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تصحیحات کو میرے لیے بھی مفید بنائے۔ حضرت جب جانے لگتے تھے بمبئی تو اعلان کرتے تھے مجلس میں، بہت مجلس جاری رہے گی، کم الزمان بیان کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ضرور آئیے گا۔ یہ اتنا کہہ کے جاتے تھے، اور سب باتیں کیا کہوں، معلوم ہوا کہ یہ باتیں حضرت سے سب سنی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں۔ میں کتاب ہی دیتا تھا۔ اللہ مجھے بھی
اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے اور اسی کی روشنی میں راستہ طے کرنے کی توفیق دے. اب تو شاید یہ آخری مجلس ہو جائے جب یہ جو ہو. میں نے کہاں جانا ہے مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی. یہ بہت آسان ہے. پورے طریق کے مجموعے میں سب سے آسان یہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ تو ہر آدمی کو یاد رہنا چاہیے. کامیابی تو کام ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے کامیابی تو کام. خلاصہ ہے حضرت خواجہ صاحب نے تھانوی کے علوم کا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. ٹھیک, یہ تو کم سے کم یاد کر لو. ایک چپا کو صحیح سناؤ.